ہمارے آپ پیچھے ہو جائیے ذرا. ہاں سب کو میری طرف سے آداب. سب سے پہلے میں اپنے جو ورکر ہے جموں کے ورکروں کو ان کو سلام کرنا چاہتی ہوں کہ بہت مشکل وقت میں بہت مشکل حالات میں مجھے معلوم ہے جموں میں پی ڈی پی کا نام لینا کیا کرتی ہوں. آج میں کشمیر کی گل نہیں کروں گی, آج میں صرف جموں کی گل کروں گی. میں اس جموں کی گل کروں گی جتوں میرا بچپن گزرا ہے. بڑا سونا جموں. اس جموں میں نے زندگی کے بہت ہی خوبصورت دن گزارے ہیں, چاہے وہ اسکول کی بات ہو چاہے وہ کالج کی بات ہو. اور کہاں گزارے ہیں؟ اپنے گھر میں نہیں, ہنس راج ڈوگرا صاحب کے گھر میں, کے ڈی سیٹھی صاحب کے گھر میں. اور تب جا کے مجھے موقع ملا یہ دیکھنے کا کہ ڈوگرا ہوتا کیا ہے, ڈوگرا کلچر کیا ہے. کبھی بھی انہوں نے مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں مسلمان ہوں یہ ہندو ہے. یہ ہے جموں. مجھے یاد ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو آپ کو معلوم ہے کالج میں لوگ جاتے ہیں الگ الگ جگہ, زیارت میں بھی جاتے ہیں, گردوارے میں بھی جاتے ہیں, مندر میں بھی جاتے ہیں. تو میں اکثر ماتا ویشنو دیوی کے ہاں جاتی تھی اور اس دنوں بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا تھا, پیدل. آج تو بہت سویدھا ہے. اور جب میں واپس آتی تھی وہاں سے میں اتنا تھک گئی ہوتی تھی. جو سیٹھی صاحب کی مسز ہوتی تھی ان کی پتنی تھی تو وہ گرم پانی میں نمک ڈال کے میرے پاؤں دھوتی تھی جیسے ایک ماں ہوتی ہے. یہ ہے جموں, یہ ہے جموں کا ڈوگرا کلچر. اس میں پلی بڑی ہوں. اور آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جموں کے لوگوں کو انہوں نے کہاں پہنچایا ہوا ہے. جموں میں کتنی تکلیف ہے لوگوں کو مگر بات نہیں کرتے. کہتے ہیں اگر بات کریں گے بولیں گے دیکھو تانا دیں گے تمہیں نے تو بی جے پی کو ساتھ دیا, تمہیں نے تو بی جے پی کو لکھن پور سے یہاں لایا. جموں کے لوگوں کا دم گھٹتا ہے, بولے تو کس کو بولے, کیونکہ تانا دیا جاتا ہے جموں کے لوگوں کو کہ آپ نے بی جے پی کو لایا. اور یہ صحیح ہے. اگر جموں کے لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا ہوتا 2014 میں تو مفتی صاحب جموں کی خاطر پھر بی جے پی کے ساتھ شاید ہاتھ نہیں ملاتے. ہو سکتا ہے واجپئی جی کا ایجنڈا چلانے کے لیے ملاتے, مگر مفتی صاحب نے بی جے پی کے ساتھ اس لیے بھی ہاتھ ملایا کہ جموں کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. اور آج جموں کی کیا حالات ہے. ابھی جو آپ کے یہ آئے تھے امیر شاہ صاحب, انہوں نے بڑا خلاصہ کیا ہم نے یہاں کیا کیا کیا. میں جموں کے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, آج تک تو کہتے رہے آپ کو کہ کشمیری آپ کا دشمن ہے, 370 آپ کا دشمن ہے, 370 ہٹائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. یہی کہا نا کہ یہاں دودھ اور شہد کی جو ہے ندیاں بہیں گی, یہی کہا تھا نا کہ آپ کا جو حصہ ہے وہ کشمیری کھاتے ہیں, یہی کہا نا. اور آج کیا کہتے ہیں, آج جموں والوں کو کہتے ہیں ہم آپ کو جموں کا ہندو چیف منسٹر دیں گے, یہی کہتے ہیں نا. چیف منسٹر کیا ان کو بنانا ہے یا آپ لوگوں کو بنانا ہے؟ اور یہ تو بنا سکتے تھے, لیفٹیننٹ گورنر تو جموں کا کیوں نہیں بنایا؟ جو آپ بنا سکتے تھے بی جے پی والوں وہ آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے لیفٹیننٹ گورنر یو پی سے بہار سے ادھر سے ادھر سے کیوں لایا؟ کیا جموں میں اس قابل کوئی نہیں تھا؟ ارے کسی کو نہ صحیح تو کرن سنگھ جی کو ہی بناتے, مہاراجا ہری سنگھ انہیں کو بناتے. چھٹی تو آپ نے ان کے دادا پردادا کے نام دے دی مگر ان کو ہی بنا لیتے, کسی اور کو بناتے, کسی بی جے پی والے کو ہی بناتے. پر بناتے تو صحیح. آپ تو کہتے ہیں چیف منسٹر بنائیں گے, وہ تو لوگوں نے بنانا ہے. اگر وہ نہ صحیح تو جموں کا چیف سیکرٹری بناتے. ہاں کیا خاموش ہو جائیے. کیا جموں میں کوئی اس لائق نہیں ہے جو گورنر صاحب کا ایڈوائزر بن جاتا؟ کوئی نہیں اس لائق, تاکہ جموں کے لوگ اس کے پاس جا کے اس کو اپنی دکھ درد سناتے. چیئرمین جے کے بینک دہائی دے
کشمیریوں نے کھایا، کشمیریوں نے کھایا، تو کم سے کم چیئرمین جے کے بینک ہی بناتے، جو جموں کے اس وقت جو یہاں کی انڈسٹری تالا لگی پڑی ہے، کم سے کم وہ اس کے پاس اپنا دکھڑا تو روتے۔ کیا دیا جموں کو بتائیے مجھے؟ جب دینے کی باری آتی ہے تو ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم۔ جموں کا ٹرانسپورٹر جو ہے وہ اس وقت بہت دکھی ہے، میرے پاس بھی آئے ملنے کے لیے، اور آج ان کا دکھ زیادہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کشمیر کو سزا دیتے دیتے کشمیر کا فروٹ ہماری ملک کی منڈیوں میں نہ پہنچے، اس کو 8 دن ٹنل کے روکا جاتا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں جموں کشمیر کا رشتہ ایسے ہے، اگر جموں کا کشمیر کا سیب ہے تو ٹرانسپورٹر جموں کا ہے۔ آپ جب کشمیر کے سیب کو روکتے ہو تو آپ اس ٹرانسپورٹر کا بھی نقصان کرتے ہو، جس نے لاکھوں روپیہ قرض لیا ہے، لون لیا ہے، اس کو بھی نقصان کرتے ہو آپ۔ مگر ان کے لیے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بے روزگاری سب سے زیادہ جموں کشمیر میں، آپ کو پتا ہوگا 32%، اور جتنی بھی نوکریاں انہوں نے آج تک دی اس کے لسٹ کینسل کیے۔ کیوں؟ یہ تو آتے ہیں تو بہت باتیں کرتے ہیں، جی یہاں پریوار واد تھا، کرپشن تھا۔ آج یہ کرپشن کون کرتا ہے؟ آج اگر سب انسپیکٹر کی ریکروٹمنٹ ہوئی، FAA کی ریکروٹمنٹ ہوئی، جونیئر انجینئر جل شکتی بورڈ کی ریکروٹمنٹ ہوئی، اس کو کینسل کیوں کرنا پڑا؟ اس میں چوری کیوں؟ اس میں دھاندلی کیوں؟ اور ان دھاندلیوں میں کون شامل ہے اس کا نام ہمیں بتاؤ۔ گورنر صاحب اس کا نام بتاؤ۔ نہیں بتا سکتے، کیونکہ بتائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیے، بی جے پی کہتے ہیں ہم دنیا میں سب سے بڑی پارٹی ہے، ہوں گی، مگر بی جے پی دنیا کی سب سے امیر ترین پارٹی ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ بی جے پی ہے۔ وہ کہاں سے آیا؟ کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ 8 سال میں ان کے پاس اتنے زیادہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ پیسہ آیا کہ کسان کا لون یہ معاف نہیں کرتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، مگر جو بڑے بڑے ان کے دوست ہیں، اڈانی ہو، امبانی ہو، دوسرا نہیں ہو، تیسرا نہیں ہو، ان کے لاکھوں کروڑ لون معاف کر کے اس میں حصہ ملتا ہے ان کو۔ آپ کو سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ تبھی ایک دفتر ان کا 100 کروڑ کی بلڈنگ بنتا ہے، وہ کہاں سے آیا؟ یہ جو 2014 سے پہلے 100 روپے کا گمچا باندھتے تھے گلے میں، آج 80,000 کا گمچا ڈالتے ہیں، کہاں سے آیا وہ؟ بتائیے کہاں سے آیا؟ جو اینک پہنتے تھے 5,000 کی، آج 1.5 لاکھ کی اینک پہنتے ہیں، بتائیے کہاں سے آتا ہے یہ؟ تو یہ جو اپنے آپ کو بڑے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، سب سے اگر کوئی کرپٹ جماعت ہے تو وہ بی جے پی ہے، جنہوں نے لوگوں کی جیبیں کاٹ کے اپنی جیبیں بھری، اپنا جو ایک MLA کی بولی 50 کروڑ روپے۔ جب ان کو سرکاریں گرانی ہوتی ہے، جب ED فیل ہو جاتی ہے، CBI فیل ہو جاتی ہے، NIA فیل ہو جاتی ہے، کرپشن بیورو فیل ہو جاتا ہے، تو پھر پیسہ کام کرتا ہے۔ 50 کروڑ روپیہ دو، MLA خریدو اور سرکاریں گراؤ۔ یہ بات کرتے ہیں نا جمہوریت، کس جمہوریت کی بات کرتے ہو آپ؟ کون سی جمہوریت آپ نے لائی؟ آپ نے جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا۔ لوگ چنتے ایک سرکار کو، آپ پیسہ لے کے ED کے ذریعے اس سرکار کو گراتے ہو اور اپنی سرکار بناتے ہو۔ آپ کہتے ہیں پنچایت راج، ارے پنچایت راج یہاں جواہر لال نہرو نے لایا تھا، جس کو آپ گلی گلی بدنام کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راہل گاندھی کا گرینڈ فادر تھا۔ جواہر لال نہرو کون تھا؟ میں کافی دیر سے جب یہ ان کی مخالفت کرتے رہے، ہم صرف ان کو چاچا نہرو تک جانتے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور پتا چلا رئیس آدمی کے بیٹے، موتی لال نہرو کے بیٹے۔ مگر کیا کیا انہوں نے؟ جب وہ